اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 مکہ میں نازل ہوئی، رکوع 12 آیات 111۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ہیں واضح کتاب کی نشانیاں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ہم تجھے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے تو یقیناً بے خبروں میں تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، انہیں اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا، میرے بیٹے اپنے خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ وہ تیرے خلاف کوئی فریب کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے واقعات کی تعبیر کرنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس سے پہلے اس نے تیرے دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ تیرا رب علم والا دانا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے کئی نشان ہیں۔ جب انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جمعیت ہیں، یقیناً ہمارا باپ صاف بھول میں ہے۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی ملک میں پھینک آؤ تو تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہارے لیے رہ جائے گی، اور اس کے بعد تم صالح لوگ بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا، یوسف کو قتل مت کرو، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو اسے ویران اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے کہا، ابا تجھے کیا ہوا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا، مجھے فکر آتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے، اور میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا جب تم اس سے بے خبر ہوگے۔ وہ کہنے لگے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم ایک جمعیت ہیں، پھر تو ہم ضرور نقصان میں رہیں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ویران اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جب انہیں خیال بھی نہ ہوگا، اور وہ عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، ابا ہم دوڑے لگانے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو بھیڑیا اسے کھا گیا، مگر تو ہم پر یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک کام کو سنوارا ہے، اب صبر ہی مناسب ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور ایک قافلہ آیا، اور اس نے اپنے سکے کو بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا، خوشخبری، یہ ہے لڑکا، اور انہوں نے اسے پونجی کے طور پر چھپا لیا، اور اللہ جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے معمولی قیمت پر گنتی کے درہموں میں بیچ ڈالا، اور اس کے معاملے میں وہ بے رغبت تھے۔ اور جس شخص نے مصر میں اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھ، ممکن ہے وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار بخشا، اور تاکہ اسے واقعات کی تعبیر کرنا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے ورغلایا اور دروازے بند کر لیے، اور بولی، آ بھی جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے آقا نے مجھے بہترین جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ مگر اس عورت نے اس کا قصد کر لیا تھا، اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی، اور انہوں نے اس کے خاوند کو دروازے پر پایا۔ وہ بولی، جو شخص تیری گھر والی سے برا ارادہ کرے، اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب پائے۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے ورغلایا تھا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو وہ سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے اور وہ سچا ہے۔
اور جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بولا، یہ تم عورتوں کا ایک داؤ ہے، بے شک تمہارا داؤ سخت ہوتا ہے۔ یوسف، اب بات کو جانے دے، اور تو اے عورت اپنے گناہ کی بخشش مانگ کہ تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر کی عورتیں کہنے لگیں، سردار کی بیوی اپنے جوان کو پھسلاتی ہے، اس کی محبت نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے، ہم تو اسے صاف گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو جب اس نے ان کی چال سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں لگائیں، اور ان میں سے ہر ایک کو چاقو دیا اور بولی، ان کے سامنے نکل آ۔ تو جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس سے مرعوب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں، خدا کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی شاندار فرشتہ ہے۔ وہ بولی، تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور میں نے اسے ضرور ورغلایا تھا مگر وہ بچا رہا، لیکن اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں نے اسے کہا ہے تو وہ قید میں ڈال دیا جائے گا اور ادنیٰ لوگوں میں ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا، میرے رب، قید خانہ مجھے اس بات سے زیادہ پیارا ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے داؤں کو نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے ان کے داؤ کو ہٹا دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر بعد میں کہ ان لوگوں نے نشانیاں دیکھ لیں، انہیں مناسب معلوم ہوا کہ اسے ایک وقت تک قید میں ڈال دیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اپنے آپ کو خواب میں شراب نچوڑتے دیکھتا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں اپنے آپ کو سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا، ہم تجھے نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے تم تک نہیں پہنچے گا کہ میں اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئیں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر چلتا ہوں۔ ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کی ایک مہربانی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا جدا جدا آقا بہتر ہیں یا ایک ہی زبردست اللہ؟ اسے چھوڑ کر تم جنہیں پوچھتے ہو وہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں کی، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچیں گے۔ معاملہ جس کا حکم تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس نے اس کو جس کے متعلق خیال کیا کہ وہ ان میں سے رہائی پانے والا ہے کہا، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور وہ کچھ سال قید خانے میں پڑا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا، میں 7 فربا گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک۔ اے سردارو، مجھے میرے خواب کا حکم بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، مگر وہ شخص جس نے ان میں رہائی پائی تھی اور جسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا، کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو مجھے بھیجو۔ یوسف، اے سچے شخص، ہمیں حکم بتا 7 فربا گایوں کا جنہیں 7 دبلی کھا جاتی ہیں، اور 7 سبز بالیوں کا اور دوسری خشک کا، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا، تم 7 سال متواتر کاشت کرو گے، پھر جو کچھ تم کاٹو اسے اس کی بالی میں رہنے دو سوائے تھوڑے کے جسے تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو اس کو جو تم نے ان کے لیے رکھا ہوگا کھا جائیں گے سوائے تھوڑے کے جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسے گی اور جس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ سو جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا آقا ان کے فریب کو جانتا ہے۔
اس نے کہا تمہارا کیا مقصد تھا جب تم نے یوسف کو ورغلایا؟ وہ بولی اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ سردار کی بیوی کہنے لگی اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں نے اسے ورغلایا تھا اور بے شک وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے کیا کہ وہ جان لے کہ میں نے چھپ کر اس سے دغا نہیں کیا، اور یہ کہ اللہ دغا کرنے والوں کے فریب کو راہ پر نہیں ڈالتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس برائی کی بڑی ترغیب دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ میرا رب رحم کرے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات کی تو اس نے کہا آج سے تو ہمارا معتمد مصاحب ہے۔ اس نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر کہ میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار بخشا، وہ اس میں جہاں چاہتا ٹھہرتا، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈر رکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے انجان رہے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے میرے پاس لے آنا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں غلہ پورا بھرتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ ہاں، اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے ہاں کوئی غلہ نہ ہوگا اور نہ تم میرے نزدیک آ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے متعلق آمادہ کریں گے اور ہم یہ ضرور کر لیں گے۔ اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں تو اسے پہچان لیں اور شاید واپس آئیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا، غلہ ہم سے روک لیا گیا ہے، سو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم غلہ لائیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا کیا میں اس کے متعلق تم پر ویسے ہی اعتماد کر لوں جیسے پہلے تمہارے بھائی کے متعلق تم پر اعتماد کیا تھا؟ مگر اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی کو پایا کہ انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہماری پونجی جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لیں گے، یہ غلہ لینا آسان ہوگا۔ اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے اللہ کے نام پر پختہ اقرار نہ کرو کہ تم اسے ضرور لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اس سے اپنا پختہ اقرار کر لیا تو اس نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی اس کا کارساز ہے، اور کہا میرے بیٹوں، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مگر میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں تلقین کی تھی، یہ بات اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آ سکتی تھی، مگر یہ یعقوب کے دل کا ایک ارمان تھا جو اس نے پورا کیا، اور بے شک وہ علم والا تھا، اس لیے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا میں تیرا بھائی ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کا افسوس نہ کر۔ پھر جب وہ ان کا سامان تیار کر چکا تو اس نے پانی کا پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھوا دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والوں، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف منہ کر کے بولے تم نے کیا چیز گم کر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور جو اسے لایا اسے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا بخدا تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں گڑبڑ مچائیں، اور ہم چور بھی نہیں۔ انہوں نے کہا تو اس شخص کا بدلہ کیا ہونا چاہیے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا اس کا بدلہ جس کی بوری میں وہ پایا گیا وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے لوگوں کے تھیلوں میں شروع کیا، پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ہیلا کیا،
بادشاہ کے قانون کی رو سے وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا سوائے اس کے کہ اللہ یوں چاہتا۔ ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تب یوسف نے وہ بات اپنے دل میں چھپا لی اور اسے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہا تم بڑے خانہ خراب ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے اے سردار، اس کا باپ بہت ہی بوڑھا ہے، بس اس کی جگہ تو ہم میں سے ایک کو رکھ لے، ہم تجھے نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں۔ وہ بولا اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کو لیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، کہ تب ہم ضرور ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ اقرار لیا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کی تھی؟ بس میں اس ملک کو ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو ابا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے صرف اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی جو ہم جانتے تھے، اور ہم چھپی باتوں کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس بستی سے جن میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے تھے پوچھ لے، اور ہم ضرور سچے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنائی ہے، اب صبر ہی زیبا ہے۔ ممکن ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور بولا ہائے افسوس یوسف کے لیے، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں کہ وہ غم سے بھر گیا تھا۔ وہ کہنے لگے باخدا تو یوسف کو یاد کرتا ہی رہے گا یہاں تک کہ تو بالکل گھل جائے گا یا ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں تو اپنی بے چینی اور غم کی شکایت اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کے فیض سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کے فیض سے کافر لوگوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے اے سردار، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، سو ہمیں پورا غلہ دے اور ہمیں صدقہ بھی دے، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ بولا کیا تم جانتے ہو جو تم نے اپنی نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ وہ بولے کیا تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے باخدا اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے، اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگے گا، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی ہوا آتی ہے۔ انہوں نے کہا باخدا تو اپنی پرانی بھول میں ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچا اور اس نے اس کے چہرے پر وہ ڈال دی تو وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ بولا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا ہمارے گناہوں کی بخشش مانگ، ہم بے شک خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں جلدی ہی اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اگر اللہ چاہے تو مصر میں امن و امان سے آؤں۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر کیا اور وہ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا ابا یہ ہے میرے پہلے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اسے سچ کر دیا ہے، اور بے شک اس نے مجھ سے عمدہ سلوک کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، اور اس کے باوجود کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی ڈال دی تھی تمہیں گاؤں سے لے آیا۔ میرا رب جس بات کو چاہتا ہے اس پر مہربان ہوتا ہے، وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں حصہ دیا ہے اور مجھے واقعات کی تعویل کرنا سکھایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں رفیق ہے۔ مجھے فرمانبرداری کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں،
اور تو ان کے پاس نہ تھا جب انہوں نے اپنے کام پر اتفاق کیا تھا، سو وہ چال چل رہے تھے، اور اکثر لوگ خواہ تو کتنی ہی کوشش کرے ایمان لانے والے نہیں، اور تو ان سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنے ہی نشان ہیں جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ ان سے کنارہ کیے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی ڈھانپ لینے والی آفت آ پڑے، یا ان پر وہ گھڑی اچانک آ جائے جب انہیں خیال ہی نہ ہو؟ کہہ دے، یہ ہے میری راہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سوجھ بوجھ سے، میں اور جو میری پیروی کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں، اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مردوں کو ہی بھیجا جنہیں ہم وحی کرتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر تو ڈرنے والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا تم سمجھو گے نہیں؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے اور سمجھتے کہ انہیں جھوٹا مان لیا گیا ہے تو انہیں ہماری مدد پہنچ جاتی، پھر جسے ہم چاہتے وہ بچ جاتا، مگر ہماری سختی مجرم قوم سے ہٹائی نہیں جاتی۔ بے شک ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے ایک سبق ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اس کی جو اس کے سامنے ہے تصدیق ہے، اور ہر بات کی تفصیل ہے، اور ایمان والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔